آج کیوں نہ گلزار کی یہ غزل ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو پر تھوڑی سی بات کی جائے۔ اب دیکھیے ان کے جو اشعار ہیں وہ کچھ عام الفاظ تو نہیں ہیں، نہ ہی عام الفاظ کے جو ترکیب ہوتے ہیں یا جو معنی ہوتے ہیں یہ بالکل الگ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں لفظ کو کس طرح ترتیب دیا گیا ہے، کس طرح سے اس سے کام لیا گیا اور کیا کیا معنی اس سے اجاگر کیے گئے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہاتھ سے چھو کے اسے رشتوں کا الزام نہ دو، صرف احساس ہے یہ، روح سے محسوس کرو، پیار کو پیار ہی رہنے دو، کوئی نام نہ دو۔ اب یہ آنکھوں کی خوشبو کیا ہوتی، اور اگر یہ خوشبو ہوتی تو کیا دکھائی بھی دیتی ہے؟ یہ دراصل اس محبت کے وائبس کا نام ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو آنکھوں کی خوشبو مطلب آنکھوں میں بسی کسی کی محبت، وہ آپ نے دیکھی، عاشق نے دیکھی اپنے محبوب کی آنکھوں میں، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہاتھ سے چھو کے اسے رشتوں کا الزام نہ دو۔ اسے کوئی رشتے کے نام دینے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اسے رشتوں کے الزام دینے کی ضرورت نہیں، پیار پیار ہے، کافی ہے، یہ سفیسینٹ، ایک ہی نام، اور صرف احساس ہے، یہ ایک احساس کا نام ہے۔ اسے نہ اپنے دل سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے نہ اپنے دماغ سے، محسوس کرنی ہے تو روح سے محسوس کرو، اپنی آتما سے اسے محسوس کرو کہ کہیں ہے کوئی چیز، کوئی شے ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر روح تک یہ محبت نہیں پہنچی ہے اور دل اور دماغ تک یا نظروں تک ہی ہے تو پھر وہ محبت نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ مجھے اس شعر کو اچھی طرح سمجھنے میں تب مدد ملی جب میں ایک بار، میں چونکہ کلکتے میں رہتا ہوں، تو ایک بار میں بڑا بازار سے ٹیکسی لے کر کے مجھے سیالدہ جانا تھا، تو وہ کالج اسٹریٹ ہوتے ہوئے سوریا سین اسٹریٹ کراس کر رہا تھا۔ دن بھر بارش ہوئی تھی، سڑکوں میں پانی بھرا ہوا تھا، اس وقت بھی پھوار، ہلکی ہلکی پھوار ہو ہی رہی تھی اور مجھے جلدی تھی، لیکن سڑک جام بالکل۔ تو سوریا سین اسٹریٹ سے جب آپ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو دائیں طرف ایک بڑی مشہور مٹھائی کی دکان ہے، وہ اسنیکس کی دکان ہے، وہ اس کے سامنے ایک لڑکا جو ہے، وہ نوجوان سا لڑکا 25-26 سال کا، ایک جینس پہنے ہوئے، چیک شرٹ اور اوپر کے بٹن کھلے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے، داڑھی شاید 2-3 دنوں کی بڑھی ہوئی اور آستین مڑی ہوئی قمیض کی، اس کی ہاتھ میں ایک دونا لیے ہوئے، دونا کہتے ہیں وہ پتوں کا ایک پیالہ بنا ہوتا ہے جس پہ ہوٹلوں میں یا اسٹریٹ فوڈ میں وہ جس میں سرو کیا جاتا ہے، وہ دونا، اس میں 2 سموسے سنگھاڑا لیے ہوئے وہ کھڑا ہوا ہے، اور دیوار کی سائڈ میں لے کر کے تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ ساتھ میں اس کی ایک لڑکی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی جینس میں اور وائٹ ٹاپس میں ہے، ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ایک میٹل چوڑی ہے اور ایک ہاتھ میں فون ہے، اور وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لگی ہوئی بالکل، اور بہت آپ اسے موٹی تو نہیں کہہ سکتے لیکن کھاتے پیتے گھر کی بھرے بھرے جسم والی وہ لڑکی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور دونوں ایک ہی دونے میں وہ جو ہے سموسے ہیں جو اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے وہ اس کے کر کے اس کے خود منہ میں ڈال رہی ہے۔ لڑکا کچھ پریشان سا ہے لیکن یہ بڑی مطمئن اور بڑی خوش ہے، پتہ نہیں جیسے اسے کیا مل گیا، اور وہ اس لڑکے کی چہرے کی طرف وہ بغور اس کے کنٹینیو بغیر پلک جھپکائے دیکھتی جا رہی ہے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر، اور وہ کچھ کہہ رہا ہے رک رک کر کے، لیکن اس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یا اس کی پریشانیاں اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یا اس کی پریشانیاں اس کے کسی شمار میں نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے اسے کچھ ایسا غم ستا رہا ہو جو یہ جانتی ہے کہ وہ چاہے تو پل بھر میں اس غم کا ازالہ کر سکتی ہے، اسے دور کر سکتی ہے، اس لیے اس پریشانی، اس غم کا اس کے آگے، یا اس کے دکھوں کا اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، وہ اس کی طرف مسلسل وہ دیکھی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نور سی کوئی شے ہے جو کنٹینیو جو ہے وہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ خود سے تو نہیں کچھ کھا رہا ہے لیکن وہ سموسے کے ٹکڑے توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ خود بھی کھا رہی ہے اور اس کے منہ میں بھی ڈالتی جا رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے۔ جتنی دیر تک گاڑی میری وہ جام میں پھنسی ہوئی رہی میں اتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا، تو مجھے لگا کہ گلزار نے جو یہ شعر کہا ہے کہ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، یقیناً ایسے ہی کسی منظر کے لیے کہا ہوگا جب کہنے کے لیے دونوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور لیکن بہت کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، دیکھنے والوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس شے کو دیکھ سکے، ان دونوں کے بیچ جو ایک چیز تھی جو دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن دیکھنے والا چاہے تو اسے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ بات آئی ہے کہ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہاتھ سے چھو کے اسے رشتوں کا الزام نہ دو،
صرف احساس ہے یہ. وہاں جو کچھ بھی تھا اس منظر میں سب سے زیادہ کوئی شے اگر نظر آ رہی تھی وہ احساس تھا. صرف احساس ہے یہ، روح سے محسوس کرو پیار کو پیار ہی رہنے دو، کوئی نام نہ دو. کیا ہوتا ہے ایسے عالم میں جب آپ کو محبت ہو جاتی ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی آپ کو نوٹس کرے نہ کرے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسکراہٹ سے چھپی رہتی ہے آنکھوں میں کہیں، اور پلکوں پہ اجالے سے جھکے رہتے ہیں. کیا بات ہے! آپ ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ سے چھپی رہتی ہے، کبھی ظاہر ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو مسکراہٹ سے چھپی رہتی ہے آنکھوں میں کہیں، اور پلکوں پہ اجالے سے جھکے رہتے ہیں. ایک کوئی اجالا نہیں ہوتا ہے، بس اجالے سے، ایسا نہیں کہ کوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی پڑ رہی ہے اس میں، اجالے سے جھکے رہتے. کوئی شے ہے جو اجالے کی مانند ہے، وہ پلکوں پہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے، آپ خود آئینہ دیکھیں گے، اگر آپ کو محبت ہوئی ہو، سچی محبت کسی سے ہوئی ہو، تو آپ دیکھیں گے، آپ آئینے میں دیکھیے خود کو، تو ایک اجالے سے جھکے رہیں گے آپ کے پلکوں پر. مسکراہٹ سی چھپی رہتی ہے آنکھوں میں کہیں، اور پلکوں پہ اجالے سے جھکے رہتے ہیں. ہونٹ کچھ کہتے نہیں، کانپتے ہونٹوں پہ مگر کتنے خاموش سے افسانے رکے رہتے ہیں. کہ اگر وہ افسانے بیان کر دیے جائیں، اگر وہ خاموش ہونٹ وہ افسانے بیان کرنے لگے، تو کیسی کیسی کہانیاں، کتنی کہانیاں بیان ہو جائیں گی، وہ کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ احساس ہے صرف اگر آپ اس میں ہیں اور یہ تجربہ آپ پر گزرا ہو کبھی، تو یہی مسکراہٹ سے چھپی رہتی ہے آنکھوں میں کہیں، اور پلکوں پہ اجالے سے جھکے رہتے ہیں. ہونٹ کچھ کہتے نہیں، کانپتے ہونٹوں پہ مگر. کانپتے ہونٹ کب کانپتے ہیں؟ جب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ پا رہے. کانپتے ہونٹوں پہ مگر کتنے خاموش سے افسانے رکے رہتے ہیں. صرف احساس ہے یہ، روح سے محسوس کرو پیار کو پیار ہی رہنے دو، کوئی نام نہ دو. میں نے جو اس دن وہ کالج اسٹریٹ میں جو منظر دیکھا تھا، وہاں یہ دونوں شاعری پوری طرح بالکل تشکیل ہو چکی تھی. اس کی ایک شکل میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ گلزار میں ہو نہ ہو ایسے کسی منظر کے لیے یہ اشعار کہیں ہوں گے. اس غزل کے اور بھی اشعار ہیں، لیکن اس پر باتیں پھر کبھی ہوں گی، ورنہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.